یہ مبارک مہینہ جو رحمتوں کا مہینہ ہے، جو برکتوں کا مہینہ ہے، اس مہینے کو ہم کیسے گزاریں گے؟ اس کا استقبال ہم کیسے کریں گے؟ کیا ہم ویسے ہی کریں گے جس طرح سے اور مہینوں کا استقبال ہم نافرمانیوں سے کرتے ہیں، گناہوں سے کرتے ہیں؟ کیا ویسے ہی ہوگا یا کوئی اور طریقہ ہوگا اس کے استقبال کرنے کے لیے؟ محترم حضرات و خواتین، اس اہم موضوع پر آپ کے سامنے کچھ باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کرنے کے لیے بہت معروف شخصیت فضیلت الشیخ عبدالباری سنابلی حفظہ اللہ آپ کے سامنے ہیں۔ سنابل ایک بہت مشہور اور معروف ادارہ دلی میں ہے، جس کے بے شمار طلباء آج مشائخ بن چکے ہیں، مؤلف اور مصنف بن چکے ہیں۔ انہی میں سے ایک عبدالباری حفظہ اللہ بھی ہیں، جو آج آپ کے سامنے استقبال رمضان کے متعلق کچھ باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ موصوف سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے موضوع کی وضاحت فرمائیں۔ آپ کے سامنے فضیلت الشیخ عبدالباری سنابلی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاما معدودات۔ محترم حاضرین محفل، بزرگان دین، عزیزان ملت، نوجوان ساتھیوں اور عزیز ماؤں بہنوں، رمضان المبارک کا مہینہ بڑی ہی برکتوں والا مہینہ ہے، بڑی ہی فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین اس مہینے میں اپنے بندوں پر خاص کرم فرماتا ہے، اور ہم کو علم ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر روزے فرض کیے ہیں، عبادتوں کے لیے بہت سارے مواقع ہمیں فراہم کیے ہیں، لیکن علم رکھنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ جانکاری ہونے کے ساتھ ساتھ ضروری یہ ہے کہ انسان اس پر عمل بھی کرے۔ اور ہم جب بھی علماء کرام کی باتوں کو سنیں یا ان کے لکھے ہوئے رشحات قلم پڑھیں تو ضرور اس بات کو دھیان میں رکھیں کہ آپ کو ان چیزوں پر عمل کرنا ہے۔ آپ آئے ہیں، بے شک آپ کے ذہن و دماغ میں بہت ساری چیزیں ہوں گی، اللہ نے آپ کو علم سے نوازا ہے، لیکن آنے کے بعد، یہاں بیٹھنے کے بعد دل میں اس بات کا احساس آخر تک رکھیں کہ ان باتوں پر آپ کو عمل پیرا ہونا ہے۔ اور سب سے پہلے میں خود کو اس بات کا غماز بناتا ہوں، دعوت دیتا ہوں کہ میں خود ان باتوں پر عمل پیرا کروں۔ اللہ ہم کو اس بات کی توفیق دے۔ حاضرین، رمضان کا جو مہینہ ہے یہ تمام مہینوں سے بالکل الگ ہے، اس کی فضیلت تمام مہینوں سے بالکل الگ ہے۔ اسی لیے اسلاف، یعنی وہ لوگ جو ہم سے پہلے بزرگان دین، ائمہ اور محدثین اور فقہا کی جماعت ہوا کرتی تھی، جن میں سر فہرست صحابہ کرام تھے، وہ رمضان کے مبارک مہینے کا انتظار کیا کرتے تھے، اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ یا رب العالمین ہمیں باحیات رکھ، زندہ رکھ کہ ہم کو رمضان کا مہینہ نصیب ہو جائے، کیونکہ ان کو علم تھا اس مہینے کی فضیلت کا۔ دعائیں مانگتے تھے،
6 مہینے اسی دعا میں گزارتے کہ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ نصیب ہو. اور جب رمضان کا مہینہ آتا تو اس مہینے کے اندر جو بھی عبادتیں ان سے میسر ہوتی وہ کرتے، فرائض ہوں، نوافل ہوں، صدقات و خیرات کا معاملہ ہو، یا اللہ رب العالمین کی عبادت روزوں کے ذریعے سے کرنی ہو یا پھر نمازوں کے ذریعے سے کرنی ہو، ہر اعتبار سے اسلاف اس مہینے کو بزی رکھتے تھے، مشغول رکھتے تھے خود کو. اور جب یہ مہینہ نکل جاتا تو ایسا نہیں کہ اب آزاد ہو گئے، کچھ بھی کر رہے ہیں، بلکہ اپنے ان اعمال کے بارے میں ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان اعمال کے اندر ریاکاری ہو اور اللہ رب العالمین قبول نہ کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین ہماری ان کی ہوئی محنتوں کو قبول نہ کرے. اس لیے دعائیں کرتے تھے، رمضان کے بعد بھی دعائیں کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین رمضان میں کی ہوئی عبادتیں تو قبول فرما لے. پہلے بھی دعائیں کی ہیں، رمضان سے پہلے رمضان آنے کی دعائیں کی ہیں، رمضان گزرنے کے بعد رمضان میں کی ہوئی عبادتیں قبول ہو جائیں، اس تعلق سے دعائیں کر رہے ہیں. اسلاف کہتے تھے کہ رمضان کی رجب یہ بیج ڈالنے کا مہینہ ہے، شعبان اس بیج کو پانی دینے کا مہینہ ہے، اور رمضان پھر اس پودے سے جو اس بیج سے اگا ہے پھل توڑنے کا مہینہ ہے. یعنی یہ دیکھیے، اسلاف کی نظر دیکھیے، وہ رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے رمضان کے بارے میں نہیں سوچتے تھے. پہلے واقعے میں 6 مہینے سے پہلے دعائیں کر رہے ہیں کہ رب العالمین ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ نصیب فرما، اور دوسرے واقعے کی روشنی میں رجب کے اندر ہی کہہ رہے ہیں کہ رمضان کی کھیتی اگر آپ کو حاصل کرنی ہے، رمضان کا پھل اگر آپ کو حاصل کرنا ہے تو رجب ہی سے تیاریاں شروع کر دیجئے، اس کی داغ بیل ڈال دیجئے، وہیں اس کی جڑوں کو آپ مضبوط کرنا شروع کر دیجئے، تاکہ رمضان میں بہترین پھل کی روشنی میں آپ کو اس کا اجر ملے، اس کا ثواب ملے. اور ایسا کیوں نہ ہو کہ رمضان کی عظمتیں جب اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بارہا بیان کی ہیں، تو کیوں نہ ہمارے اسلاف اس رمضان کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے. اللہ رب العالمین نے بڑے ہی پیارے انداز میں، بڑے ہی انوکھے انداز میں اس مہینے کا ذکر کیا. قرآن میں کسی اور مہینے کا اس انداز سے ذکر نہیں ہے کہ جس طرح اس مہینے کا ذکر ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. سلسلہ وار یہ آیتیں ہیں رمضان المبارک کے مبارک مہینے کے سلسلے میں کہ مسلمانوں تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا ہے جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض ہوا تھا. اور کہا ایام معدودات، یہ چند دن ہیں، صرف معمولی سے چند دن ہیں جس میں آپ کو روزوں کی پابندی کرنی، اپنے آپ کو تقوی کا شعار بنا لینا ہے، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے اندر ڈھال دینا ہے. یہ چند دن ہیں. اس میں ایک اعتبار سے ہمارے لیے تسلی بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ پابندی، روزوں کی پابندی اور دن بھر بھوکا پیاسا رہنے کی پابندی، جائز خواہشات سے دور رہنے کی پابندی مکمل سال کے لیے نہیں رکھی ہے. یہ ایام معدودات، چند دن ہے، بس چند دن. پھر آگے فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان کا یہ وہی مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا. یہ رمضان ہی کا مہینہ ہے جس میں رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، کھلی نشانیاں ہیں، واضح آیات ہیں کہ جو چاہے اس سے ہدایت حاصل کرے. یہ قرآن مجید ہے جو اس امت کا معجزہ ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، جو ہمیشہ قیامت تک رہنے والا ہے. اس معجزے کو اللہ رب العالمین نے اسی مبارک مہینے کے اندر نازل کیا، اس مبارک مہینے کی سب سے مبارک رات میں نازل کیا، جسے ہم لیلۃ القدر یا شب قدر کہتے ہیں. اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے استقبال کے لیے صحابہ کرام کو ابھارا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تیار کیا کرتے تھے کہ اس مہینے کا احترام کریں، اس مہینے کے لیے تیار ہو جائیں، اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کر کے اپنے آپ کو مغفرت کا حقدار بنائیں.
جب رمضان آنے والا ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اتاکم شہر رمضان شہر مبارک، کہ لوگوں تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، یہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے الفاظ ادا کرتے، لوگوں کو خبر دیتے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، یہ برکت والا مہینہ ہے۔ اور شارحین نے لکھا ہے یہاں شہر مبارک ایک طرح سے دعائیہ کلمہ بھی ہے، یا یہ کہ خبر بھی ہے اور دعائیہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو برکت والا مہینہ بنائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اہتمام دکھاتے تھے اس مہینے کو تعلق سے، اور صحابہ کرام کو بیدار کرتے تھے، حالانکہ ان کے دل ہم سے زیادہ صاف تھے، وہ ہم سے زیادہ شریعت کے جاننے والے تھے، وہ ہم سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو دیکھنے والے تھے، جاننے والے تھے۔ اس کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاکیداً ان کو بتا رہے ہیں صحابہ کرام ہوشیار ہو جاؤ، جو پچھلی روش پچھلے دنوں میں تمہاری تھی، سال کے 11 مہینوں میں رہا کرتی تھی، اس سے بہتر کہ یہ دن تمہارے ہونے چاہیے۔ جو سال کے 11 دن گزرے ہیں چاہے جس بھی طرح گزرے ہوں، لیکن رمضان کا مہینہ اس طرح بالکل نہیں جانا چاہیے، بلکہ اس کے اندر ترقی ہونی چاہیے، آپ کے نیک اعمال میں، آپ کے صدقات و خیرات میں، آپ کے لوگوں کے ساتھ احسان میں، آپ کے اخلاق کے اندر اضافے میں، آپ کی تلاوت قرآن میں، آپ کی نوافل کے اندر، ہر اعتبار سے آپ کے اندر ترقی موجود ہونی چاہیے۔ یہ پچھلے دنوں کی طرح گزارنے والا مہینہ نہیں ہے، بلکہ اس کی الگ ہی ایک شان ہے، ایک الگ ہی آن اور بان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو لوگ آتے ہیں اور دونوں ایک ساتھ اسلام قبول کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جب ان کو اسلام قبول کروایا تو دونوں لوگ اپنے اپنے اعتبار سے، دینی اعتبار سے اپنے آپ کو مشغول کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک شخص ایسا ہے جو زیادہ زاہد تھا، زیادہ عبادت گزار تھا، اللہ رب العالمین کے لیے ہمیشہ عبادت میں مصروف رہنے والا، اور ان کی موت بھی شہادت کی موت ہوتی ہے، یعنی وہ شخص عبادت گزار ہے اور موت بھی شہید ہو کر کے وہ انسان مرتا ہے۔ اور دوسرے جو شخص تھے وہ ان کی طرح عبادت گزار زیادہ نہیں تھے، اور ان کی موت بھی عام موت ہوتی ہے، بس فرق یہ تھا کہ ان کی موت اگلے سال ہوتی۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے نبی، میں نے خواب میں دیکھا کہ جس انسان کی موت معمولی موت ہوئی ہے، جو زیادہ عبادت گزار نہیں ہے، وہ شہید سے پہلے جنت میں کیسے چلا گیا۔ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ شہید سے پہلے وہ انسان جنت میں جا رہا ہے جو انسان معمولی موت مرا ہے، اور اس نے اس طرح عبادتیں بھی نہیں کی جس طرح شہید عبادت گزار تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس بات پہ تعجب کرتے ہو، کیا ایسا نہیں تھا کہ یہ انسان شہید کی وفات کے بعد 1 سال تک زندہ رہا، اور اس 1 سال کے اندر اس شخص نے نمازیں پڑھی جو اس کو نمازیں میسر ہوئیں، اور اس کی زندگی میں رمضان بھی آیا، اور اس رمضان کی بدولت اللہ رب العالمین کے لیے اس نے روزے رکھے، اس میں نیکیاں کی۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ان دونوں کے درجات کے اندر اتنا فرق ہے جتنا زمین اور آسمان میں فرق۔ یعنی ایک انسان شہید ہے، شہادت کی موت پا رہا ہے، عبادت گزار ہے، لیکن اس کو ایک رمضان نہیں مل پایا بالمقابل اپنے دوسرے ساتھی کے جس کی عام موت ہوئی، جو زیادہ عبادت گزار بھی نہیں لیکن اس کو ایک رمضان زیادہ ملا، اس کی وجہ سے فضیلتوں میں اتنا فرق ہو گیا۔ ہم اور آپ خوش نصیب ہوں گے اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہم کو نصیب فرمایا، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہماری زندگی میں مقدر ہو، تاکہ ہمارے درجات کے اندر، ہماری فضیلت کے اندر، اور اللہ رب العالمین سے تقرب کے اندر اضافہ تر اضافہ ہوتا رہے۔ رمضان کی عظمتیں اور رمضان کی فضیلتوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں اسی حدیث میں کہ اتاکم شہر رمضان شہر مبارک فرض اللہ علیکم صیامہ، کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر اس مہینے کے روزوں کو فرض کیا ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وَتُفَتَّحُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَتُغَلَّقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، اسی مہینے کے اندر جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور اسی مہینے کے اندر جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَضَةُ الشَّيَاطِينِ، اور جو سرکش جن ہوتے ہیں، شیطان ہوتے ہیں، ان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ وَفِيهِ لَيْلَةٌ هِيَ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ،
اور اسی مہینے کے اندر ایک رات ایسی بھی آتی ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ رمضان المبارک کی عظمت ہے۔ اسی کی عظمت کی وجہ سے ہمارے اسلاف کرام اس کا پرزور استقبال کیا کرتے تھے، وہ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کیا کرتے تھے، اپنی مشغولیات کو ترک کر دیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے جو درس حدیث مسجد نبوی کے اندر دیا کرتے تھے، مسجد نبوی کے اندر درس حدیث میں مشغول رہا کرتے تھے۔ کتنا عظیم کام، حدیث پڑھانا، شاگرد بنانا، علم پھیلانا کتنا عظیم کام ہے، اور مسجد نبوی کے اندر، مبارک مسجد کے اندر مبارک علم پھیلانا کتنا عظیم کام ہے، کتنا مبارک کام ہے۔ لیکن امام مالک اس کے باوجود بھی یہ ساری مشغولیات کو چھوڑ کر کے رمضان المبارک کے اندر تلاوت کلام اللہ کیا کرتے تھے، اپنے آپ کو رمضان کے اندر عبادت میں مشغول کر دیا کرتے تھے۔ اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہماری مصروفیات کن چیزوں میں خرچ ہوتی ہیں۔ کیا ہمارا حال اسلاف کی طرح ہے کہ رمضان آنے سے پہلے ہی وہ فکر مند رہا کرتے تھے، 6 مہینے پہلے سے ہی دعائیں کر رہے ہیں کہ رب العالمین ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ نصیب فرما۔ رجب کے مہینے سے ہی تیاریاں شروع کر دی، انہوں نے اپنے اعمال کو دھیرے دھیرے بڑھانے لگے، روزوں کی عادت ڈالنے لگے، نوافل کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے لگے، اہتمام کرنے لگے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ رمضان میں آ کر ہماری ہمتیں پست ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان کے اندر ہم تھکن اور تھکاوٹ کا شکار ہو جائیں اور رمضان ہمیں بوجھ لگنے لگے، بلکہ پہلے سے تیار۔ جو انسان اپنی زندگی ہم انسان دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے ہاں کسی بڑے مہمان کی آمد ہوتی ہے تو اس کا بڑے ہی پرزور طریقے سے استقبال کیا جاتا ہے، ہر اعتبار سے اس کی شان میں کوئی کمی نہیں کی جاتی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے مہمان کی شان میں کوئی کمی رہ جائے۔ ہر اعتبار سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مہمان ہم سے راضی ہو، جو اس کا مقام ہے ہم وہ اس کو دیں۔ یہ رمضان بھی وہی مہمان ہے، یہ رمضان بھی وہی عظیم تر مہمان ہے، بلکہ عظیم سے عظیم مہمان ہے کہ جس کی ہمیں اچھی طریقے سے خاطرداری کرنی ہے، جو حق ہے وہ اس کو دینا ہے، جو رمضان المبارک کے اندر کرنے والے کام ہیں، جو کرنے والی عبادتیں ہیں، ان کو پرزور طریقے سے کرنا ہے، اور اس میں ذرا سا بھی کوتاہی ہمارے اندر نہیں آنی چاہیے۔ حاضرین، یہ تیاری اسی لیے، رمضان کے استقبال کی تیاری اسی لیے کہ اس کی عظمت تقاضا کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے اندر دنیا کے نظام بدل دیے، جو باقی 11 مہینوں کے اندر دنیا کے نظام ہوا کرتے تھے، اللہ رب العالمین اس مہینے میں آ کر ان نظام کو بدل دیتا ہے۔ یہ اس کی عظمت کا تقاضا ہے کہ ہم بھی اس کا استقبال کریں، اس کے لیے اسی طرح سے تیار ہوں جس طرح اللہ رب العالمین نے اس کا اہتمام کیا۔ اس مہینے کے اندر کیا ایسا نہیں ہوتا کہ شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، جو سال کے 11 مہینوں میں نہیں ہوتا؟ تو جب اللہ رب العالمین نے اس کو یہ اہمیت دی ہے تو ہم کیوں ہٹے اپنے آپ کو اس اہمیت کو دینے والا بننے سے؟ ہم کیوں ہٹے اس چیز سے پیچھے؟ ہم رمضان المبارک کو اہمیت کیوں نہ دیں؟ حاضرین، اس کی تیاری اس لیے بھی کی جائے تاکہ ہمیں رمضان المبارک کے اندر عبادت کرنے میں، نوافل کا اہتمام کرنے میں، فرائض پر پابندی کرنے میں، 30 دن یا 29 دن کے روزے رکھنے میں ذرا سی بھی تھکان محسوس نہ ہو، بلکہ دن بدن ہماری طلب بڑھتی جائے، نیکیوں میں اضافے کی طلب ہماری بڑھتی جائے۔ ہم چاہتے رہیں کہ کاش رمضان اور طویل ہو، ہم چاہیں کہ کاش ایسی خواہشیں پیدا ہوں کہ کاش رمضان اور طویل ہو جائے، روزے اور رکھے جائے، تلاوت کا اور ہی اہتمام کیا جائے، یہ ماحول، یہ دینی ماحول ہمیشہ قائم رہے۔ رمضان کی تیاری اس لیے بھی کی جائے کہ رمضان مبارک میں اللہ رب العالمین نے بطور خاص ہمارے لیے آسانیاں کی ہیں کہ ہم عبادتیں کر سکیں۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیتا ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین اس مہینے میں جہنم کے دروازے بند کر کے اپنی عام رحمت کا اعلان کر دیتا ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ اس مہینے میں شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے؟ تو جب اس مہینے کے اندر نیکیاں کرنے میں آسانی ہے تو دل کھول کر استقبال کیجئے رمضان المبارک کا، اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیجئے، اپنے آپ کو پابند بنائیں، اپنی زندگی کا ایک شیڈول بنائیں، رمضان کو کس طرح سے گزارنا ہے اس کا ایک اہتمام کے ساتھ ذکر کیجئے، اور اس کا ایک شیڈول بنائیے کہ ہمیں رمضان کو اس طرح گزارنا ہے، تاکہ ہمارا یہ دن اور ہمارا یہ مہینہ فضول کاموں میں نہ گزرے، پچھلے دنوں کی طرح نہ گزرے،
پچھلے مہینوں کی طرح نہ گزرے کہ ہم نے لاابالی طریقے سے وہ گزار دیا. ہم نے کوئی پرواہ ہی نہیں کی, دن آ رہے ہیں جا رہے ہیں, ہم کوئی پرواہ ہی نہیں کر رہے ہیں. ایسا نہ ہو, بلکہ رمضان کے لیے آپ ایک الگ سے شیڈول بنائیے, اس کے لیے خطہ تیار کیجئے کہ ہمیں کب کیا کرنا ہے, ہمیں کب اپنے ذاتی جو کام ہیں ان کو نمٹانا ہے, کب ہمیں اپنے ضروری کاموں کو نمٹانا ہے, اور تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت عبادتوں کو دے سکیں, تاکہ ہم اللہ رب العالمین کی مغفرت کے مستحق ہو سکیں. ہمیں یہ سب کرنا ہے تاکہ جو رمضان کی عظمت ہے اس کا حق ہم ادا کر سکیں, اس کا حق ہم ادا کر سکیں. اسی لیے ہم کو زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک کے اس مہینے میں اپنے آپ پر نظر رکھنی ہے, اپنے کاموں پر نظر رکھنی ہے, تاکہ فضولیات میں ہمارے یہ دن نہ گزرے. تیاریاں کیسے کریں؟ اپنے آپ کو روحانی طور پر, جسمانی طور پر مضبوط کیجئے, اپنی روح کو پاکیزہ کیجئے, اپنے دل کو اللہ رب العالمین کی محبت سے بھریے. دنیا کی اور دنیا داری کی جو چیزیں ہیں ان سب چیزوں سے دل کو پاک کر لیجئے, خالص کیجئے اپنے دل کو, دل کی صفائی کیجئے, دل کے اندر اخلاص بھریے. کیونکہ ایسا دیکھنے میں آتا ہے جب بھی ایسی عبادتیں ہوتی ہیں جس میں تمام معاشرہ ایک ساتھ شریک ہوتا ہے, بہت امکان ہوتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر ریاکاری آ جائے, کہ لوگوں کو دکھائے کہ دیکھیے میں عبادت کرنے والا بندہ ہوں, میں اللہ رب العالمین کا پرہیزگار بندہ ہوں, میں زاہد ہوں, زہد و تقوی میرے دل کے اندر سمایا. اور اگر ریاکاری نہیں ہوتی تو کم از کم یہ چیز اس کے سامنے آتی ہے کہ یہ تو سارے لوگ کر رہے ہیں, اگر میں نہیں کروں گا تو میری طرف انگلیاں اٹھائی جائیں گی, میری طرف لوگ انگلیاں اٹھا کر کے کہیں گے دیکھیں یہ رمضان کا مہینہ ہے, رمضان کے مہینے میں بھی روزے نہیں رکھ رہا, رمضان کا مہینہ ہے, رمضان کے مہینے میں بھی قرآن مجید نہیں پڑھ رہا ہے. تو اس لیے دل کو خالص کریں, دل کے اندر یہ غبار نہ آئے کہ میں دکھاوے کے لیے کروں, بلکہ صرف اللہ کے لیے, صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے. قرآن کا ایک حرف بھی پڑھیں تو اس نیت کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین مجھے اس کا ثواب دے, مجھے اس کا اجر دے, اور یہ صرف اور صرف میرے رب کے لیے ہے, میرے اللہ کے لیے ہے, اور کسی اور کے لیے نہیں. ایسا نہ ہو کہ ہم یہ سوچیں کہ دل میں یہ رہے کہ مجھے روزہ نہیں رکھنا تھا, لیکن چونکہ گھر میں سب رکھ رہے ہیں, محلے میں سب رکھ رہے ہیں, ساتھی سب رکھ رہے ہیں تو رکھ لیا جائے. نہیں, بلکہ دل کو خالص کریں, دل کے اندر اخلاص لائیں کہ یہ سب اور سب کام اللہ رب العالمین کے لیے. اور اس دل کو اگر آپ صحیح کر لیں گے, اس دل کو اگر آپ ٹھیک کر لیں گے تو سارے کے سارے کام خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, الا ان فی الجسد مضغہ, کہ اس جسم کے اندر ایک ایسا حصہ ہے, جسم کا ایک ایسا حصہ ہے اگر وہ ٹھیک رہا تو ساری کی ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں, اور اگر وہ خراب ہو گیا تو سارے کے سارے معاملات خراب ہو جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دل ہے, اگر دل ٹھیک رہا تو سب کچھ ٹھیک ہے. اگر آپ نے دل کے اندر اخلاص بھرا, للہیت بھری, اللہ رب العالمین کے لیے سارے کام کیے, اللہ رب العالمین کے لیے ہی عبادتیں کی, تو سارے کے سارے معاملات آپ کے آسان ہیں, سب کچھ ٹھیک ہونے والا ہے انشاءاللہ. لیکن اگر یہ دل ٹھیک نہ رہا, اس دل کے اندر ریاکاری ہو, لوگوں کا خوف ہو, اللہ رب العالمین کا خوف نہ ہو, تو پھر سارے کے سارے معاملات خراب ہونے والے ہیں, برباد ہونے والے ہیں. رمضان المبارک کے استقبال اور رمضان کی تیاری کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی غیر ضروری مصروفیات کو ختم کریں, یا جو بھی ہماری مصروفیات ہیں ان کو کم سے کم کریں. آپ نے نہیں سنا کہ امام مالک رحمہ اللہ کتنا عظیم کام کر رہے ہیں, کتنی عظیم جگہ میں کام انجام دے رہے ہیں, اس مصروفیت کو ختم کر کے اپنے آپ کو رمضان کے اندر عبادت کے لیے فارغ کر رہے ہیں. اور ہم ہیں کہ ہم اپنے آپ کو غیر ضروری کاموں سے بھی فارغ نہیں کر سکتے. رمضان مبارک کے لیے غیر ضروری کام بھی ہم چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہیں. سب سے بڑی چیز جو رکاوٹ بن رہی ہے آج کے زمانے میں ہمارے لیے وہ سوشل میڈیا, موبائل کا غلط استعمال یا موبائل کا حد سے زیادہ استعمال. ایک بڑی تعداد ہے جس کے بارے میں ریسرچ یہ ہے کہ ایک دن میں 5 گھنٹے سے زیادہ موبائل پر اپنے آپ کو خرچ کر دیتے, اپنا وقت موبائل پر لگا دیتے ہیں 5 گھنٹے سے زیادہ. یہی وقت اگر نیکیوں میں لگا دیا جائے, یہی وقت تلاوت کلام اللہ میں لگا دیا جائے, جس کے ایک حرف پر 10 نیکیاں ملنے والی ہیں, اور 1 گھنٹے میں انسان کتنی نیکیاں حاصل کر سکتا ہے, ایک پیج پڑھنے میں کتنی نیکیاں حاصل کر سکتا ہے, 5 گھنٹے میں انسان کتنے پیج پڑھ سکتا ہے, اس کا شمار نہیں کیا جا سکتا. آپ روزہ رکھیں, اپنے آپ کو روزہ رکھ کر کے انسان غلط چیزوں سے دور رکھتا ہے
تو آپ کو چاہیے اس موبائل کو بھی روزہ رکھوائیں. کیسے روزہ رکھوائیں؟ اس کو اپنے آپ سے دور کر دیں. اس کو وہ وقت نہ دے جو آپ دیا کرتے تھے. اس موبائل کو اپنے آپ سے دور کر دیجئے. غیر ضروری جو ایپس ہیں اپلیکیشنز ہیں سب کو ڈیلیٹ کریے. جو غیر ضروری چیزیں ہیں جس کا آپ کی زندگی سے تعلق نہیں ہے ان سب چیزوں کو اپنے موبائل سے ختم کر دیں جو آپ کا زیادہ سے زیادہ وقت کھا لیتی ہیں. آپ جا کر کے چیک کیجئے اپنے موبائل میں یہ سیٹنگ ہوتی ہے کہ کون سی چیز، کون سی ایپ اور کون سی اپلیکیشن میرا زیادہ وقت لے رہی ہے. آپ دیکھیں اگر غیر ضروری ہے تو اس کو بالکل اپنے آپ سے دور کر دیجئے. موبائل سے بالکل ختم کر دیجئے. اپنے نوٹیفیکیشن کو بند رکھیے، نیٹ کو بند رکھیے تاکہ آپ غیر ضروری چیزوں میں نہ پڑیں. انسان ایک چیز کے لیے موبائل کو کھولتا ہے اور 10 چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس کا وقت گھنٹہ 2 گھنٹے کب صرف ہو جاتے ہیں، کب نکل جاتے ہیں، اس کو اس بات کا اندازہ تک نہیں ہوتا. تو ان چیزوں کو دور کریے. یہ تیار کیجئے اپنے آپ کو ابھی سے. رمضان کے آنے کا انتظار نہ کریں کہ پہلا دن آئے گا تب میں شروعات کروں گا. یہ کامیاب لوگوں کی نشانی نہیں ہے. جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں، جن کی زندگی میں ان کا کچھ ہدف ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو جس دن ان کا مقابلہ ہو اس دن تیاری نہیں کرنے بیٹھتے. تیاری وہ سالوں سے پہلے شروع کر دیتے. جس کو اگر ریس میں حصہ لینا ہے تو وہ آج نہیں ریس میں شامل ہو کر کے سیدھا دوڑنے لگے گا. پہلے سے محنت کرے گا تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ بھاگ سکے، اس کی سانس کم پھولے اور وہ زیادہ سے زیادہ لمبا دوڑ سکے. ہم مسلمان ہیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں سارے طریقے سکھائے ہیں، نظام سکھایا ہے. اس کے باوجود ہم رمضان کا استقبال پہلے دن میں آ کر کے کریں رمضان کے، یہ غلط بات ہے. آج ہی سے اگر آپ نے تیاریاں شروع نہیں کی ہیں تو آج ہی سے عزم مصمم کیجئے، تیاریاں شروع کر دیجئے تاکہ رمضان کے مہینے میں آ کر کے دقت نہ ہو. آپ اس کھلاڑی کی طرح نہ بنے جو اسی دن آ کر کے پریکٹس شروع کرتا ہے، اسی دن حصہ لیتا ہے دوڑ میں اور پھر ہار جاتا ہے. ہارنے والے نہ بنے. آپ کو ہارنا نہیں ہے، جیتنا ہے. آپ کو اپنے آپ کو سب سے آگے دیکھنا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سارعوا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، کہ دوڑو لب کو اللہ رب العالمین کی مغفرت کی طرف، اللہ رب العالمین کی جنتوں کی طرف جس کی لمبائی اور چوڑائی آسمانوں کی برابر ہے. اللہ نے ایک جگہ کہا سابقو، دوڑ لگاؤ. تو آپ کو تھکنا نہیں ہے، ہارنا نہیں ہے. اس لیے رمضان کی تیاری آج سے شروع کیجئے. اور جو چیزیں آپ کا وقت کھاتی ہیں، جو چیزیں آپ کا وقت لیتی ہیں، جن کا آپ کی زندگی سے تعلق نہیں ہے، ان سب چیزوں کو اپنے آپ سے دور کر دیجئے. خریداری کرنی ہے رمضان کے لیے آج کر لیجئے، رمضان کے آنے سے پہلے کر لیجئے. خاص کر کے عید کی تیاری بھی ابھی کر لیجئے، کیونکہ عشر رمضان یہ بہت ہی زیادہ اہمیت والے ہوتے ہیں، جس میں جاگنا ہوتا ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیا کرتے تھے. اور آپ ان دنوں میں جا کر کے اگر شاپنگ میں اپنا وقت خرچ کریں گے، خریداری میں اپنا وقت خرچ کریں گے، تو ہم سے زیادہ خسارہ اٹھانے والا کون ہوگا؟ کہ جو مہینے، جو دن اور جو وقت، جو گھڑیاں ہمیں عبادت کے لیے نصیب ہوئی ہیں، کہ جن کے حاصل کرنے کے بعد انسان فضیلت میں آسمان اور زمین کی فرق کے ساتھ فرق ہو جاتا ہے، انسان کی فضیلت میں آسمان اور زمین کا فرق ہو جاتا ہے. ان گھڑیوں کو ہم غیر ضروری چیزوں میں، شاپنگ کرنے میں اور خریداری کرنے میں ضائع کر دیں، یہ ہمارے لیے خسارے کی بات ہوگی. آپ تیاری شروع کر رہے ہیں، آج سے تیاری شروع کیجئے. تلاوت قرآن میں اضافہ کیجئے. اگر آپ تلاوت قرآن کے پابند نہیں ہیں تو پابندی کیجئے. تلاوت قرآن پابندی کر رہے تھے، اس کی پابندی کر رہے تھے تو دھیرے دھیرے اس میں اضافہ کیجئے. اگر آپ صرف فرائض کا اہتمام کر رہے تھے تو نوافل کا اضافہ کیجئے، سنتوں کا اضافہ کیجئے. سنت قبلیہ اور بعدیہ، پہلے اور بعد کی دونوں سنتوں کا اہتمام کیجئے. اشراق کا اہتمام کیجئے. وہ ساری نمازیں ادا کیجئے جو آپ پورے سال نہیں ادا کر رہے تھے، جن نوافل پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا ہے، جن سنتوں کو ادا کرنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا ہے، ان ساری چیزوں کو دھیرے دھیرے بڑھائیے. یہ ذہن میں ضرور نہ رکھیں، بالکل نہ رکھیں، یہ اس بات ذہن میں بالکل نہ رکھیں کہ رمضان آنے دیجئے، رمضان سے شروعات کرتے. آج سے شروع کیجئے. اپنے شیڈول کے اندر آپ اس کو مرتب کریں اور اپنے عبادت کے جو بھی نفلی عبادتیں ہیں ان کے اندر اضافہ کرنا شروع کر دیجئے. لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات بنائیں. جن کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے نہیں ہیں ان سے صلح کیجئے، ان سے صلح اور آشتی کے ساتھ پیش آئیے تاکہ آپ ایک دوسرے کے مددگار بنیں اور گنہگار ہو کر کے رمضان المبارک کا مہینہ نہ گزاریں. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ لایانی باتوں کو وہ چھوڑ دیتا ہے. جس بات کا تعلق اس کے اسلام سے نہیں، اس کی دنیاوی زندگی سے نہیں، اس کے ساتھ کسی خیر سے اس کا تعلق جڑا ہوا نہیں ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں وہ چھوڑ دیتا ہے. بعض لوگ شکایت کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں آ کر کہ ہم سے عبادتیں نہیں ہو پا رہی ہیں، تراویح میں ہم کھڑے نہیں ہو پاتے، ہماری ٹانگیں دکھ جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو لوگ شکایت کرتے ہیں کہ رمضان میں ہم سے عبادتیں نہیں ہو پا رہی. یہی شکایت لے کر کے ایک شخص حسن بصری رحمہ اللہ کی خدمت میں آتا ہے، کہتا ہے کہ حسن بصری رحمہ اللہ اعیانی قیام اللیل، قیام اللیل نے مجھے تھکا دیا ہے، میں تھک چکا ہوں، میں قیام اللیل نہیں کر پا رہا ہوں، اپنے آپ کو تہجد پر تراویح پر ابھار نہیں پا رہا ہوں. حسن بصری رحمہ اللہ جواب دیتے ہیں، جانتے کیا جواب تھا؟ حسن بصری فرماتے ہیں قیدت کا خطایاک، تجھ کو تیرے گناہوں نے جکڑ لیا ہے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے یہ ساری عبادتیں تمہیں بوجھ لگنے لگی. کہنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو گناہ ہم کرتے ہیں ان کو کم کرتے جائیں، کم کرتے جائیں، یہاں تک کہ گناہ کا نام و نشان باقی نہ رہے. اس کے بعد رمضان کے اندر عبادت کرنے میں الگ ہی چاشنی اور الگ ہی مزہ ہے. جب انسان گناہگار ہوتا ہے اس کو نیکیاں بوجھ لگنے لگتی ہیں، اور جب انسان گناہوں سے دور جاتا ہے نیکیوں کے قریب وہ آنے لگتا ہے، نیکیاں اس کو اچھی لگنے لگتی ہیں، اس کا پھر اللہ رب العالمین کے ذکر کے بغیر دل نہیں کرتا. اس لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو انسان ذکر اللہ کے بغیر رہتا ہے وہ ایسا ہے جیسے مچھلی پانی کے بغیر، یعنی ناممکن ہے کہ انسان اللہ کے ذکر کے بغیر رہے. انسان کو ہمیشہ اللہ رب العالمین کے ذکر میں رہنا چاہیے. وہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنے آپ کو گناہوں سے دور کریں گے. تو رمضان کی تیاری میں ایک آپشن یہ بھی ہے، ایک ضروری بات یہ بھی ہے کہ ہم اپنے آپ پر گناہوں کا بوجھ کم کریں تاکہ ہم نیکیاں زیادہ کر سکیں. انسان پر جب وہ بوجھ زیادہ بڑھتا ہے گناہوں کا تو اس کی نیکیوں کی عادت کم ہو جاتی ہے. حاضرین، یہ سب باتیں، رمضان کی تیاری، رمضان کا استقبال، یہ سب اس وجہ سے کہ رمضان ایک عظمت والا مہینہ ہے. اس کی عظمت کا تقاضا ہے کہ ہم اس مہینے کو پرزور طریقے سے گزاریں، عبادتوں میں گزاریں، اس کا اہتمام کرتے ہوئے گزاریں. اور ایسا بالکل بھی نہ ہو کہ رمضان کا مہینہ گزر جائے اور ہمارے اندر ذرا سی بھی تبدیلی نہ ہو. ایسا بالکل بھی نہ ہو کہ رمضان المبارک کا مہینہ چلا جائے اور ہم سے ایک گناہ بھی نہ چھوڑا جا سکے. ایسا بالکل بھی نہ ہو کہ رمضان المبارک کا مہینہ گزر جائے اور ہم ایک اچھی عادت کو بھی نہ اپنا سکیں. اسی معنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رغم انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له. ایسا انسان برباد ہو جائے، بے عزت ہو، ذلیل و خوار ہو ایسا انسان کہ رمضان کا مہینہ اس کے اوپر آیا، اللہ رب العالمین نے رمضان کے مہینے کی سعادت اس کو بخشی، رمضان کا مہینہ پھر گزر بھی گیا لیکن اس انسان کی مغفرت بھی نہیں ہوئی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت کے اندر اس انسان کے لیے بد دعا کی، اب عادہ اللہ، کہ اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے ایسے انسان کو دور کرے کہ رمضان کا مہینہ اسے ملا، مغفرت کا مہینہ، اللہ رب العالمین کی بخششوں کے دروازے ہر طرف سے کھلے ہوئے ہیں. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ. اللہ رب العالمین کی بخشش کے دہانے کھلے ہوئے ہیں. روزے رکھنے پر انسان کی بخشش ہے، تراویح پڑھنے پر انسان کی بخشش ہے، لیلۃ القدر کا قیام کرنے پر انسان کی بخشش ہے، اور ہر روزہ کھولنے کے وقت اللہ رب العالمین انسان کو جہنم سے آزاد کر رہا ہے، اور ہر رات اللہ رب العالمین انسان کو جہنم سے آزاد کر رہا ہے. اس کے باوجود بھی انسان کی مغفرت نہ ہو. ظاہر سی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا سچ ہے کہ ایسا انسان ذلیل ہو، ایسا انسان خوار ہو، ایسا انسان بے عزت ہو کہ رمضان کا مہینہ اس کی زندگی میں آ جائے، اس کے باوجود بھی اس کی مغفرت نہ ہو. اپنی زندگی میں اس رمضان کو اپنی زندگی تبدیل کرنے والا رمضان بنائیے. تبدیلی اچھائی میں آنی چاہیے، یعنی آپ اچھائی کی طرف بڑھیں. ایسا نہیں کہ مزید بد سے بدتر ہو جائے، کہ دل پر ابھی ایک سیاہ نقطہ لگا تھا، رمضان جانے کے بعد پورا دل ہی سیاہ ہو جائے. ایسا نہیں.
بلکہ اپنے آپ کو نیکیوں میں بڑھائیں، نیکیوں میں اضافہ کریں۔ طریقے میں نے آپ کے سامنے ظاہر کیا کہ کس طرح سے آپ رمضان کو اپنے لیے بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے ایسے لوگوں کے لیے، ایسے لوگوں کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی سخت الفاظ استعمال کیے ہیں کہ رمضان آ جائے اور پھر چلا بھی جائے، پھر بھی انسان اپنے آپ کو مغفرت کا غماز نہ بنا سکے، مغفرت کا حقدار نہ بنا سکے۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، خواتین اور ماؤں بہنوں، اپنے آپ کی ذہن سازی کیجئے، اپنے دل کو خالص کیجئے اور اللہ رب العالمین کی جو پکار ہے اس کو سنیے کہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، سابقوا سارعوا، جلدی کرو، لپکو، دوڑو، بھاگو، جلدی کرو اللہ رب العالمین کی مغفرت کی طرف۔ یہ اللہ رب العالمین بلا رہا ہے اپنے بندوں کو کہ وہ اس کی مغفرت کی طرف دوڑیں، اللہ رب العالمین سے استغفار طلب کریں، نیک کاموں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی رحمت مانگے، اس کی رحمت کا سوال کریں اور اس کے اجر و ثواب کے مستحق بنیں۔ یہ تو اللہ رب العالمین کا عام حکم ہے، یہ سارے دنوں کے ساتھ خاص ہے، یعنی سال کے 12 مہینوں میں، سال کے تمام دنوں میں اللہ رب العالمین کا اعلان ہے کہ اللہ رب العالمین کی بخشش کی طرف بھاگو، اللہ رب العالمین کی جنت کی طرف پہل کرو، دوڑو، ایک دوسرے سے سبقت لگاؤ۔ لیکن رمضان میں، خاص کر رمضان میں، اللہ رب العالمین ایک فرشتے کو متعین کرتا ہے، وہ آواز لگاتا ہے یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر، کہ خیر چاہنے والے، اے بھلائی کے طلبگار، بھلائی کا ارادہ رکھنے والے، یہ تمہارا مہینہ ہے، یہ تمہارا دن ہے، یہ تمہارے دن ہے، یہ تمہارا وقت ہے، جلدی کرو، اقبل، آؤ، ویا باغی الشر اقصر۔ اور جس انسان کے دل میں شر تھا، جس انسان کو شر کرنے کا ارادہ تھا، جو انسان شر کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہوا ہے، اکثر اب رک جاؤ، یہ مہینہ گناہ کرنے کا نہیں ہے، یہ مہینے میں کوتاہیاں نہیں کرنی ہے، اس مہینے میں قصور نہیں کرنے ہیں، کوتاہیاں نہ کرو بلکہ خیر کے اندر آگے بڑھو اور کوتاہیوں کو پس پش ڈال دو۔ یاد رکھیں کہ جو وقت چلا جاتا ہے پھر ہاتھ نہیں آتا، وقت کو غنیمت جانیے، وقت کو غنیمت جانیے، اور رمضان کا مبارک مہینہ ہے، بارہا میں اس بات کو دوہرا رہا ہوں کہ رمضان کی اہمیت کو سمجھیے۔ اللہ رب العالمین اس رمضان کے ذریعے سے آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جنہوں نے آپ سے کم رمضان گزارے ہیں، زمین اور آسمان کا فرق بنا سکتا ہے۔ تو اس رمضان کی اہمیت کو کم نہ سمجھیں، یہ وقت ہے، غنیمت جانیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمومی حدیث کے اندر ارشاد فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے آپ غنیمت جان لیجئے، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لیجئے، اپنی صحت مندی کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانیے، اپنی مالداری کو اپنی محتاجی سے پہلے اور اپنے خالی اوقات کو اپنے مشغول ہونے سے پہلے غنیمت جان لیجئے، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان لیجئے۔ ہمارے کتنے احباب تھے جو پچھلے سال زندہ تھے، باحیات تھے، پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن یہ رمضان ان کو نصیب نہیں ہونے والا کیونکہ وہ اللہ کو پیارے ہو چکے، وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں۔ تو آپ کو اگر یہ وقت ملا ہے تو اس کو غنیمت جانیے اور اس کو لاابالی طریقے سے نہ گزاریے، اس کی اہمیت کو سمجھیے اور اس کی اہمیت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر نیک اعمال کیجیے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو، اے اللہ رب العالمین کا نام لینے والے لوگوں، سب کے سب اللہ رب العالمین کے سچی توبہ کرو، سچی توبہ کرو۔ رمضان کے آنے سے پہلے اپنا دل صاف کر لیجئے، ذہن سازی کیجئے، اپنے آپ کو مرتب کیجئے، اپنے اوقات کو مرتب کیجئے۔ جو آپ کے اوقات غلط چیزوں میں جاتے ہیں، فارغ چیزوں میں جاتے ہیں، ان کو چھوڑ دیجئے اور اپنے آپ کو مرتب کر کے چلیے۔ جس طرح سے ایک ذمہ دار انسان، ایک کامیاب انسان تیاریاں شروع کر دیتا ہے وقت کے آنے سے پہلے ہی، آپ بھی آج سے تیاریاں شروع کر دیجئے، نیک کاموں میں آگے بڑھیں، گناہوں کو چھوڑیں، اور جو گناہ بھی نہیں ہے، مباح کام ہے لیکن آپ کا وقت لے رہے ہیں، ان کاموں میں بھی کمی کیجئے تاکہ رمضان کے اس مبارک مہینے سے زیادہ آپ فیض یاب ہو سکے۔ اسلاف کا کیا طریقہ تھا؟ اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ کوئی سلف رمضان المبارک کے مہینے میں کبھی 10 قرآن پڑھا کرتے تھے، کبھی 9، کبھی 7، کبھی 3، یہاں تک کہ بعض اسلاف نے یہاں تک کہہ دیا کہ 3 دن سے کم دنوں میں بھی قرآن مجید پڑھا جا سکتا ہے، رمضان کی خصوصیت کی وجہ سے اجازت دی ہے۔ اور ان کی عبادتوں کا حال یہ تھا،
ان کی عبادتوں کا یہی حال تھا کہ وہ اپنے آپ کو رمضان کے مہینے میں رمضان کی عبادتوں کے لیے فارغ کیا کرتے تھے۔ بارہا میں نے آپ کو امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں بتایا، اور اس طرح اسلاف کا طریقہ رہا ہے۔ یہ سب کے سب اسلاف ہمارے لیے نشان راہ ہیں، قدوہ ہیں، اسوہ ہیں، ہم ان کے پیچھے چلے، اور جس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی مغفرت کا حقدار بنایا ہے، ہم بھی رمضان کے مبارک مہینے میں نیک کام کر کے، گناہوں سے بچ کر کے اپنے آپ کو مغفرت کا حقدار بنائیں، اور ان لوگوں میں ہم بالکل بھی شامل نہ ہوں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی ہے، جن کے لیے لعنت بھیجی ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے ذلیل اور خوار ہونے والا بتایا کہ رمضان آئے رمضان چلا جائے اس کے باوجود بھی مغفرت نہ ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے کی توفیق دے۔ یا رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنا دل خالص کر سکیں۔ یا رب العالمین ہمیں تمام کی تمام عبادتیں للہ فی اللہ ادا کرنے کی توفیق دے۔ ہمیں ریاکاری سے بچا، لوگوں کے طعن و تشنیع کا خیال کرنے سے بچا۔ یا رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم رمضان المبارک کے مکمل مہینے کے روزے اچھے انداز میں رکھ سکیں، قیام اللیل کر سکیں، تلاوت قرآن کر سکیں۔ یا رب العالمین ہمیں عبادتوں پر ہماری مدد فرما۔ یا رب العالمین ہمیں شیطان کے وسوسوں سے نجات دے۔ یا رب العالمین ہمیں اس مبارک مہینے میں مغفرت کا حقدار بنا۔ ہم تمام مسلمانوں پر رحم فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔